السلام علیکم، پروگرام صحافی میں مطیع جان۔ ایک اور اعلان سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 24 نومبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اور اب کی بار کہا جا رہا ہے یہ آخری مارکہ ہوگا اسلام آباد میں۔ یوں تو پی ٹی آئی پچھلے کئی سال سے اب ڈی میں پہنچ کر حکومت کو گول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر شاید ڈی چوک تک ابھی تک پہنچ نہیں پا رہی، اور کیا اب 24 نومبر کو ایسا کر پائے گی، یہ وہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور ویسے بھی اب امریکہ میں جو الیکشن ہو چکے ہیں، نئے صدر سامنے آ چکے ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے، تو بظاہر یہ لگتا ہے پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن ایک ایسے فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہیں جہاں پہ ان دونوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کون کنٹرول میں ہے یا کون زیادہ پاپولر ہے۔ انہی سوالات کے ساتھ آج ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے ہمارے رہنما اختیار ولی خان صاحب۔ بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں عامر مغل صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور ہمیں جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو عامر مغل صاحب آپ کی طرف ہی آتے ہیں۔ اب کی بار یہ آخری مارکہ کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آخری مارکہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ پہلی بار شاید بشرا بی بی نے یہ تاریخ دی ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے تو اس کا نام آخری کال رکھا ہے، آپ نے اس کا نام آخری مارکہ رکھ لیا ہے۔ بہرحال جی، یہ تحریک انصاف کی طرف سے آخری کال ہے۔ اس میں ہم نے پورے پاکستان کی عوام کو اور تمام طبقات کو، سول سوسائٹی کو، تمام عہدیداران کو، کارکنان کو، پی ٹی آئی کے ووٹرز کو، ہم نے سب کو اس میں انوائٹ کیا ہے۔ کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک جنگل کا قانون ہے، پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون جو ہے اس کا وہ فوت بھی ہو چکا ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھایا جا چکا ہے، بلکہ اس کا کل بھی ہو چکا ہے 26ویں ترمیم کے بعد۔ تو آئین اور قانون تو ہے نہیں، آپ کے پاس وہی ادارے ہوتے ہیں جہاں جا کے آپ اپنی بات سنا سکتے ہیں۔ ایک پارلیمان جس پہ 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ بذریعہ بندوق قبضہ کر لیا گیا، اور دوسرا سپریم کورٹ جس پہ 21 اور 22 اکتوبر کی شب کو بطور بندوق اس پہ بھی قبضہ کر لیا گیا۔ عامر مغل صاحب، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب کی بار جو آخری کال ہے، اس میں اور جو پہلے کالیں ہوتی رہی ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ ابھی بھی خان صاحب جیل میں، لوگ پہلے بھی آ کے واپس چلے گئے، گنڈا پور صاحب پھر بھی آئیں گے اور پھر بھی واپس، فرق کیا ہے اب کی بار؟ نہیں دیکھیں، 4-5 اکتوبر کی کال میں اور اس کال میں ایک بڑا فرق تو آپ یہ دیکھ لینا کہ اس میں ہم نے سینٹرل پنجاب کو تو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا۔ 4 اکتوبر کی کال اسلام آباد کی تھی اور 5 اکتوبر کی کال لاہور کی تھی، اور سینٹرل پنجاب کو تحریک انصاف نے انوائٹ ہی نہیں کیا تھا۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ مینار پاکستان میں اپنا پروٹیسٹ کریں۔ تو یہ ایک ملک گیر کال ہے، اس میں پورے ملک سے کارکنان آ رہے ہیں۔ اور دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں مطیع اللہ بھائی، پاکستان میں آئین اور قانون کی اس وقت صورتحال یہ ہے، آپ چھوڑ دیں پورے پاکستان کو، صرف اسلام آباد کی صورتحال دیکھ لیں۔ گزشتہ 4 دنوں میں کیا کیا جا رہا ہے؟ میرے جنرل سیکرٹری ہیں 47 کے، ایک ایسر غفار، ان کے گھر چھاپا مارا، ان کی والدہ بڑی 80 سال کی والدہ کو اٹھا کے لے گئے۔ میرے 48 کا جنرل سیکرٹری علی جانپور، اس کو اٹھا لیا گیا۔ کل 2 ہماری خواتین گھروں سے اٹھا لی گئی، روبین غفور کو، اور ایک ہمارے کونسلر ہیں ہمارے خادم عوان، ان کی مسز کو، ملک شہناز کو، جو کہ سیاست بھی نہیں کر رہی ہیں۔ تو ایک رفیق مغل ہے ہمارے کارکن، اس کو اٹھا لیا، سعید رفیق کو اٹھا لیا، راجہ انفر علی کو اٹھا لیا۔ میرا حلقے کا جنرل صدر ہے راجہ فیصل، اس کے گھر چھاپا مارا، وہ بیچارہ بھاگا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس پہ فریکچر آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ پاکستان میں؟ ایک پروٹیسٹ تو ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کو مسلح حملہ تو نہیں کر رہے اسلام آباد۔ یہی سوال میں کرتا ہوں، اختیار ولی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اختیار ولی صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بندے چکی جا رہے ہیں آپ، مطلب اس میں کیا کوئی قیامت آ جائے گی اگر لوگ پرامن طریقے سے یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں؟ تو گھبراہٹ کس بات کی ہے، خوف کس بات کا ہے نون لیگ کو اور حکومت کو؟ بہت شکریہ مطیع اللہ جان بھائی۔ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ مطلب کوئی حملہ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں جو ایسی صورتحال ہو گئی۔ نہیں، میں نے حملہ نہیں کہا، میں نے کہا مارکا۔ نہیں، بات انہوں نے کی ہے۔ کل پشاور خیبر پختونخوا ہاؤس میں، سی ایم ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا، وہاں پہ الجہاد کے نعرے لگے۔ اچھا، اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جنازے پڑھنے آ جانا، ہم مر کے آئیں گے، کفن باندھ کے جائیں گے۔ یہ جہاد سے کیا مراد ہوتی ہے؟
آئی ڈونٹ نو یہ آپ نہیں جہاد کیونکہ آپ نے اس کا حوالہ دیا نا, تو آج جہاد سے کیا مراد, جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کفر کے خلاف جا رہے ہیں شاید, صحیح ہے, اور آپ ظلم مسلمان اور ہیں. ناانصافی کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے, جہالت کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے. اچھا, تو اس وقت جو یہ نعرہ دے رہے ہیں وہ تو یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے مر کے واپس آنا ہے, اچھا, لیکن ہم نے حکومت کو گرا Do or کے آئیں die. گے, ڈو اور ڈائی. تو اگر آپ یہ نیریٹو دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ پیسفل. آپ کا جو احتجاج ہے وہ پرامن نہیں ہے, وہ پیسفل نہیں ہے. دوسرا, ان کی ٹریک ہسٹری دیکھ لیں آپ. اس ڈی چوک میں قبریں کھودنا, کفن پہننا, آگ لگانا, یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. نمبر 2, یہ جتنی انہوں نے خواتین کا نام لیا عامر مغل بھائی نے, میں ان کو آپ کے شو کے توسط سے دعوت دیتا ہوں کہ جو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ نے اٹھائے ہیں, پولیس نے اٹھائے ہیں, اور وہ نان پولیٹیکل لوگ یا اداروں نے اٹھائے ہیں, اداروں جس نے بھی اٹھائے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, آپ ان کی لسٹ دے دیں. اچھا, لیکن ان کا ایک اور مسئلہ بھی ہے. اب پھر آپ بولیں گے کہ آپ تردید کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں اٹھائے گا. میں تردید نہیں کر رہا ہوں, ان کا مسئلہ یہ آپ لسٹ مانگ رہے ہیں. اس طرح کے کافی سارے ان کے کیسز بھی ہیں کہ جو لوگ خود ہی اغوا ہو جاتے ہیں اور خود ہی بازیاب بھی ہو جاتے ہیں. اچھا, پھر وہ جا کے تھانے میں رپورٹ تک نہیں کرتے ہیں کہ مجھے متی اللہ جان نے اغوا کیا تھا یا مجھے عامر مغل نے اٹھایا تھا. چلیں میرا نام لے لیں, آپ میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, پھر ایسا بھی کوئی کیس نہیں آتا. تو یہ بھی ان کے انسیڈنٹ اس طرح ہوئے ہیں. سو میری طرف سے ان کو انویٹیشن ہے کہ اگر اس طرح کے کیسز آپ کے پاس ہیں, آپ ہمارے نوٹس میں لائیے. میں تردید اس کی بالکل نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ بتاؤں کہ اگر آپ اپنے ڈیموکریٹک پولیٹیکل رائٹس ایکسرسائز کرنے کے لیے آ رہے ہیں, یو ول بی ویلکم, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بزور بازو, بزور طاقت, یا آپ کسی قیدی کو چھوڑا کر لے جائیں گے, یا آپ کسی حکومت کا استعفیٰ لے لیں گے, تو گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. قیدی تو اڈیالہ ہے, وہ تو اسلام آباد میں آ رہے ہیں, اڈیالہ تو نہیں جا رہے ہیں. جو انہوں نے پریشانی کی کیا بات ہے متی اللہ جان صاحب, مجھے آپ بتائیے, جو انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا ہے, کیا اس میں قیدی کی رہائی کا مطالبہ نہیں؟ تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم بیٹھ کے احتجاج کریں گے جب تک رہا نہیں ہوگے. تو اس میں آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اگر وہ بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں پورم, بیٹھ کے احتجاج کے لیے ڈی چوک ضروری نہیں ہے, وہ آپ کہیں اور بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اڈیالہ جیل جا کے کریں یا مال روڈ پنڈی میں کریں, کہاں کریں, آپ چاہتے کیا ہیں؟ تنجانی میں بھی ہو سکتا ہے, اچھا, موٹر وے کے انٹرچینج میں بھی ہو سکتا ہے, بالکل جائیں. تو اسلام آباد میں جو ہے یہ اسلام آباد صرف اشرافیہ کے لیے ہے, یہاں پہ چلنے پھرنے اور دارالخلافہ میں احتجاج نہیں ہوتا, ایک احتجاج وائٹ ہاؤس کے سامنے نہیں ہوتا, برطانیہ میں نہیں ہوتا, اتنے ملین مارچ ہر ہفتے ہوتا ہے, ہر جمعرات کو ہوتا ہے, ہر جمعے کو ہوتا ہے, ہر پیر کو ہوتا ہے. یہ ہر ہفتہ واری جو انہوں نے لگائی ہے, ایسے نہیں ہوتا کہیں. چلیں ہم سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, جمعیت علماء اسلام ہمیشہ اس طرح کی کشیدگی کے اندر وہ ایک فینس سیٹر کے طور پہ سائڈ پہ بیٹھ کے بڑے پرسکون انداز سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا پی ٹی آئی اسلام آباد میں اس کو احتجاج کرنے کی اجازت ملنی چاہیے, اور کیا دکھ رہا ہے, حکومت صحیح ہے یا پی ٹی آئی جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے؟ دیکھیے احتجاج جو ہے وہ دستوری حق ہے پارٹی